بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا عنوان ہے تلخیص نگاری۔ یہ بنیادی طور پر فیڈرل بورڈ میں شارٹ کوشچن آنسرز میں 4 نمبر کا ایک الگ سے سوال آتا ہے، جس میں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور جس کی تلخیص کرنی ہوتی ہے، خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، سمری لکھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو تلخیص کس طرح سے کرتے ہیں، اس کے لیے کن عوامل کا جاننا ضروری ہے، اس کو ذرا سب سے پہلے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تلخیص ہماری روزمرہ زندگی میں خلاصہ نویسی یا تلخیص کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ موجودہ زمانے میں انسان کی زندگی جس طرح مصروف ہو گئی ہے اور کام کا جو بے پناہ ہجوم ہے، اس کے پیش نظر تحریر میں اختصار سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی واقعات وغیرہ کی تلخیص کرنی پڑتی ہے اور غیر ضروری باتوں کو ضروری سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا جب ہم کسی اسکول یا کالج کا معائنہ اس مقصد سے کر کے آتے ہیں کہ اس کے تعلیمی معیار میں اضافہ کیا جا سکے، تو ہمیں اپنی رپورٹ کو اختصار کے ساتھ لکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی مختصر۔ اگر ہم اس میں غیر ضروری تفصیلات شامل کر دیں تو اپنا بھی وقت ضائع ہوگا اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کا قیمتی وقت بھی غیر ضروری باتوں کو پڑھنے کی وجہ سے برباد ہوگا۔ مثلا مرتبہ رپورٹ میں ہم یہ لکھیں کہ فلاں اسکول یا کالج میں 10-12 قلم ہیں، میزیں دیودار کی بنی ہوئی ہیں، دیودار لکڑی کو کہتے ہیں، ہیڈ ماسٹر پرنسپل کے دفتر کے دروازے پر نہایت عمدہ قسم کی دیسی چلمن آویزہ ہے، چلمن پردہ آویزہ لٹک رہا ہے، ہر کلاس میں بینچیں نہایت عمدہ قسم کی رکھی گئی ہیں، یعنی چیئرز وغیرہ، ٹیبلز وغیرہ، تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ، پرانے زمانے میں بلیک بورڈ ہوتے تھے، ابھی وائٹ بورڈز ہیں، کے ساتھ علیحدہ چاک علیحدہ سے ایک ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ سب باتیں تعلیمی معیار میں اضافہ کرنے کے مقصد کے پیش نظر بالکل غیر ضروری ہیں۔ اس قسم کی رپورٹ سے تعلیمی ادارے کی اصل کارکردگی نمایاں نہیں ہوتی۔ اب خلاصہ نویسی ہے کیا؟ خلاصہ نویسی یا تلخیص کو انگریزی میں سمری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی طویل عبارت کو اختصار کے ساتھ اس طرح لکھنا کہ اس کا کوئی اہم نقطہ چھوٹنے نہ پائے، یعنی کوئی مین پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو۔ گویا خلاصے کی طوالت اصل عبارت سے کم ہوتی ہے، یہ جو سمری ہوتی ہے وہ جو اصل عبارت ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ ایک معیاری خلاصے میں مندرجہ ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ان کو یہاں پہ ہم نے ہدایات کا نام دیا ہے۔ تلخیص ایک تہائی الفاظ میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر 150 الفاظ کی تلخیص 50 الفاظ میں موزوں ہوگی، مناسب ہوگی۔ تلخیص کے لیے جو عبارت دی جائے اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تلخیص کی زبان اصل کی نسبت زیادہ آسان، سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے، یعنی آسانی سے سمجھ آنے والی۔ تلخیص میں رنگینی اور عبارت آرائی سے گریز کریں۔ تلخیص میں ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی پیراگراف میں جس ترتیب سے بات کی گئی ہے، اگر مین پوائنٹس ہیں آپ نے بنائے ہیں تو ان کو اسی ترتیب میں رکھیں، آگے پیچھے نہ کریں۔ اگر اصل عبارت کا انداز سوالیہ ہو تو تلخیص میں یہ انداز قائم نہیں رہے گا۔ مثلا ایک پیراگراف ہے جس میں کچھ سوالیہ فکریں موجود ہے، لیکن جب وہ تلخیص کریں گے، اس کی سمری لکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سوالیہ انداز نہیں رہے گا۔ تلخیص میں صرف وہ خیالات اور مفاہیم بیان کریں جو اصل عبارت میں موجود ہوں، یعنی خود سے اپنے پاس سے جو ہے وہ اضافہ نہیں کرنا۔ تلخیص کا کوئی موضوع و مناسب عنوان ضرور تجویز کر دینا چاہیے۔ یہ عنوان ایسا ہو جو اصل عبارت کے مرکزی خیال کو نمایاں کرے، یعنی جو پیراگراف ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، وہ اس کو اگر وہ نمایاں کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ 3 نمبر کی تلخیص ہوتی ہے اور 1 نمبر جو ہے وہ عنوان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عبارت کو پوری توجہ کے ساتھ 2-3 مرتبہ پڑھیں تاکہ اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ عبارت بار بار پڑھنے سے اس کے اہم نکات واضح ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ عبارت کے اہم نکات کو کسی کاغذ پر ترتیب سے لکھ لیں۔ اور اگلی بات، عبارت کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بعد میں آپ کی عبارت کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو پوائنٹ ہے، جب تک آپ کو مرکزی خیال سمجھ میں آئے گا وہی آپ کی بہترین جو ہے وہ تلخیص ہوگی، سمری ہوگی، اور یہ مرکزی خیال جو ہے وہ عنوان بھی ہو سکتا ہے اور بہترین عنوان ہو سکتا ہے، جس کا 1 نمبر ہے آپ کے بورڈ کے ایگزام میں۔ جی اب یہاں پہ تلخیص کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اب پہلے اصل عبارت لکھو، یعنی پیراگراف اصل کیا اور پھر اس کی تلخیص کیا ہوگی۔ اب دیکھیے گا، آپ کو ذرا اندازہ ہو۔
کیا اب تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے فیل ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ تمہیں ناکامی اور نامرادی کی تاریک جنگلوں میں لے جائے گا؟ اب یہ مطلب مختصر سے 2-3 سینٹینسز ہیں اس کا. اب یہ ذرا غور کریں. اب دیکھیں اس جملے کی اس عبارت کے تمام جملے اور عبارت کا مجموعی لہجہ سوالیہ ہے، لیکن ان جملوں کا اصل مقصد مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے پر واضح کرنا ہے کہ تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے بلکہ تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. چنانچہ تلخیص شدہ عبارت کے جملے سوالیہ نہیں ہوں گے بلکہ اصل عبارت کے مفہوم کو سیدھے سادے انداز میں مختصراً یوں بیان کیا جائے گا. اب اس کی تلخیص یوں ہوگی: تم بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شخص ہو، خوب سمجھ لو تم ناکام ہوگے، لہٰذا تمہاری ناکامی میں کوئی شک نہیں. اب دوبارہ آپ اس پیراگراف کو غور سے پڑھیں جو اوپر دیا گیا اور پھر صرف ڈائریکٹ نیچے تلخیص دی گئی، اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تلخیص کیسے کی جاتی ہے. اب پھر آگے اسی طرح سے آگے سینٹینسز ہے اور ان کی تلخیص ہے. آپ کی سمجھ کے لیے یہ مختصر اس کو دیا گیا. بے مقصد زندگی بسر کرنا تو حیوانات کا کام ہے. اگر آدمی بھی صرف اس لیے جیے کہ جینا ہے اور اپنی قوتوں کا مصرف بقائے نسل کے سوا کچھ نہ سمجھے تو آخر اس میں اور دوسرے حیوانات میں فرق کیا ہوگا؟ یعنی صرف اولاد ہی پیدا کرنی ہے تو جانوروں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اب اس کی تلخیص کیا ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان بامقصد زندگی بسر کرتا ہے اور حیوان بے مقصد. اب اگلی عبارت ہے: اگر آپ نے میری تحریر کے غلط الفاظ و محاورات نوٹ کر رکھے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے ان سے آگاہ کیجیے، یعنی مجھے بتائیے. اس کی تلخیص کیا بنے گی؟ براہ کرم الفاظ و محاورات کی غلطیوں سے مجھے آگاہ کیجیے. اب اگلی عبارت ہے: ہر شاعر کم و بیش گرد و پیش کی اشیاء، عقائد، خیالات و مقاصد کو حسین و جمیل بنا کر دکھانے کی قابلیت رکھتا ہے. اب اس سینٹینس کا جو مختصر ترین تلخیص ہے وہ کیا ہے کہ ہر شاعر اپنے ماحول کا بہترین مصور ہوتا ہے. اب اگلی عبارت کیا ہے؟ پس ہماری قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو قومی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک اسلام پر ثابت قدم نہ ہوں گے ممکن نہیں کہ قوم کی بھلائی کا کوئی بڑا کام کر سکیں. اس کی تلخیص کیا بنے گی؟ قومی خدمت کے لیے درد مندی کے ساتھ ایمان کی پختگی بھی ضروری ہے. اب یہاں پر 2 پیراگراف جو ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے دے دیے گئے ہیں تلخیص کے طور پر. پہلے میں پیراگراف پڑھتا ہوں پھر آپ آگے اس کی تلخیص بھی دیکھیے گا. بڑی گرمی پڑ رہی تھی، دور دراز کے سفر سے واپس آ رہا تھا. علی گڑھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا ہی تھا کہ ایک عزیز نے کہا ڈاکٹر اقبال کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے پلیٹ فارم کی ہر چیز تو موجود ہے لیکن اس کی نہ کوئی آواز ہے اور نہ اس میں کوئی حرکت. یہ بات صرف ایک آن کے لیے تھی، یعنی ایک لمحے کے لیے تھی. آسیائے گردش ایام ایک آن کے لیے رک سی گئی لیکن فوراً ہی پھر رواں ہو گئی. زندگی اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ رواں دواں نظر آنے لگی. مکان واپس آیا، نہ نہانا اچھا معلوم ہوا نہ کھانے کو جی ہوا، جیسے نفس اپنے مطالبات چھوڑ بیٹھا تھا، یعنی دل میں کوئی خواہش ہی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے کمرہ بند کر کے لیٹ رہا. یہ رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک مضمون ہے، اس میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے. اب اس کی تلخیص کیا ہے؟ اب پہلے ہیڈنگ بھی دے دیجیے: علامہ اقبال کی وفات پر. علی گڑھ اسٹیشن پر اترتے ہی اقبال کی وفات کی خبر ملی. ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا. یوں محسوس ہوا جیسے چاروں طرف سناٹے اور جمود کی کیفیت طاری ہے. حواس کچھ بحال ہوئے تو گھر پہنچا مگر طبیعت بے حد اداس تھی. خاموشی سے لیٹ گیا. اب آپ اوپر پورا پیراگراف پڑھیں ذرا غور سے دوبارہ، تو اس میں مین بات یہی تھی جو اس نے نیچے لکھ دی اپنے الفاظ میں. اب جو باقی غیر ضروری باتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اڑا دی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی تلخیص ہے. اب نیچے پیراگراف دیکھیے: سر سید نے اپنے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا. جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ ابتدا میں مطلب نگاری شروع کی تھی، غدر کے زمانے تک جو کہ تقریباً 20 برس ہوتا ہے، اپنے سیدھے سادے نیچرل سٹائل میں ہر قسم کی تحریریں کیا کتابیں، کیا مضامین، کیا مقدمات کے فیصلے اور تحریریں برابر لکھتے رہے. اس میں 20 سال کی مشق اور مہارت نے جو کہ ایک انداز پر متصل جاری رہی، ضرور ہے کہ ان کے قلم میں ہر مطلب کے ادا کرنے پر پیچیدہ مضمون کے سلجھانے کی ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ہوگی. پیچیدہ مضمون مطلب مشکل مضمون کو، سلجھانے میں مطلب حل کرنے میں.
اب دیکھیں اس کی جو تلخیص ہے صرف 2 لائنوں میں اس نے لکھی ہے کہ سر سید کا انداز تحریر ہمیشہ عام فہم رہا، مسلسل 20 سال تک وہ اپنے خیالات کو بے تکلفی کے ساتھ سیدھی سادی زبان میں بیان کرتے رہے، چنانچہ انہیں ہر طرح کے مشکل مطالب ادا کرنے میں بھی مہارت حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ ان پیراگرافس کو اور وہ جو پچھلا پیج ہے اس کو آپ بار بار جب سنیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو تلخیص کا آپ کا کویسچن ہے اور یہ لازمی سوال ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، بیسٹ آف لک بوائز، تھینک یو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔